اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 49 ہے، آیت نمبر 49 سورہ آل عمران۔ یہ میں نے اولاً تلاوت کیے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ دو مقامات میں سے میں نے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اور دوسرا میں نے سورہ انعام آیت نمبر 90۔ سورہ انعام آیت نمبر 90 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی، اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے، فبہداہ مقتدی، تو انہی کے طریقہ کی پیروی کرو، فبہداہ مقتدی، تو انہی کے طریقہ کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت، ان هو الا ذکری للعالمین، وہ قرآن مگر نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اب جو پہلا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے سورہ آل عمران سے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ نے آ کر کہے گا کہ میں آ گیا ہوں، انی قد جئتکم، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، ایک معجزہ لے کر تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر پھونکتا ہوں اس میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، والابرص،
اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم بے شک ان معجزوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو۔ یہ جو آیت نمبر 49 ہے، اس کی ترکیب اور پھر دوسری جگہ پر اس آیت کی ترکیب تھوڑی سی بدل کے یہی مضمون دوبارہ اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ درود شریف تاج کے اندر جو کلمات پڑھے جاتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء ہیں، والوباء ہیں، والقحط اور جتنی تنگ دستی آفات و بلیجات ہیں ان سب کے دفع فرمانے والے ہیں، والمرض اور مریضوں کو شفا دینے والے ہیں۔ دکھوں، تکلیفوں، دردوں، پریشانیوں، آفات اور بلیجات کا مداوع فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کا تفصیلاً بیان فرما دیا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے اس میں تفصیل بیان کر دی ہے، اور تفصیلا لکل شیء کے ساتھ کلمات ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی ہے۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر، جس کا بیان اللہ پاک نے اس قرآن مجید کے اندر نہیں کر دیا۔ آپ کے ہر سوال کا جواب بھی قرآن مجید میں ہے، آپ کے ہر خیال، نظریے، عقیدے، جو بھی ہمارے مسائل، پرابلمز ہیں، ان سب کا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی ہے تفصیل کے ساتھ۔ پھر اس کی تشریحات ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ لہذا قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہمیں ہر چیز کی اصلاح کے لیے، معلومات کے لیے قرآن مجید کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس کی نص ہمیں قرآن مجید سے مل رہی ہے تو پھر ہمیں قبول کر لینی چاہیے۔ یہ مضمون جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور پھر جو میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص اللہ کا ایک حکم ہے۔ وہاں اللہ جل مجدہ نے پورا جو پچھلا رکوع گزرا ہے، آپ پڑھیے گا سورہ انعام کا یہ جو آیت نمبر 90 ہے، اس سے حساب کا جتنی پچھلے آیات ہیں پورے رکوع کی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خصائل، ان کے محامد، ان کی صفات، ان کے کمالات، ان کے محاسن، ان کے معجزات، ان کی شانوں کا بیان ہے، اور اللہ نے نبیوں کا نام لے لے کر، کئی نبیوں کا نام لیا اللہ نے، ان کے نام لے کر ان کی فضیلتوں کا اور ان کی شانوں کا بیان فرمایا، اور پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے آخر میں فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء، یہ جماعت رسول، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت عطا فرمائی سے مراد یہ کہ جن کو فضائل بخشے، ہدایت سے مراد شریعت نہیں، یہاں ہدایت سے مراد جو ان کو فضائل عطا کیے، جو شانیں دی، کیونکہ پیچھے ان کی شانوں کا، ان کے فضائل کا، کمالات کا تذکرہ ہے، وہ جو ساری شانیں صفتیں اللہ نے ان سارے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ساری شانوں کی پیروی کریں۔
ان ساری ہدایتوں کی پیروی کریں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو سارے فضائل اللہ نے نبیوں کے بیان فرمائے ہیں ان کو آپ اپنی ذات میں جمع فرما لیں، ایک ایک کر کے جو اللہ نے سارے نبیوں کو الگ الگ سے کمالات اور صفات بخشی ہیں ان ساری صفات کو اور کمالات کو آپ اپنی ذات اقدس میں جمع فرما لیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک یہاں پر جامع صفات اور جامع کمالات ہونے کا حکم فرما رہے ہیں۔ ایک تو اللہ نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار شانوں سے، کمالات سے، معجزات سے نوازا، اور دوسرا فرمایا کہ جو ہم نے نبیوں کو بخشا ہے، سارے رسولوں کو بخشا ہے، وہ بھی آپ اپنی ذات میں جمع فرما لیں۔ تو جتنے بھی مفسرین کرام ہیں انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تشریح میں یہی فرمایا، جس میں علامہ آلوسی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام فخر الدین رازی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بڑے اکابرین نے سب نے اس کے تشریح کے اندر یہی فرمایا کہ اس کا یہی معنی ہے کہ اس سے مراد وہ فضائل، وہ کمالات، وہ معجزات، وہ صفات جو اللہ نے فردن فردن سارے نبیوں کو عطا فرمائیں۔ کسی پیغمبر کو، کسی نبی اور رسول کو اللہ نے کتنی شانوں سے، معجزات سے، علم سے نوازا، کسی کو کتنی شانوں سے اور علوم سے نوازا۔ فرمایا وہ جو سارے علوم اور صفات و کمالات ہیں وہ سب آپ اپنی ذات اقدس میں جمع فرمائیں، یعنی اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے عطا فرمائے۔ اب جب یہ بات آپ ذہن نشین کر چکے ہیں کہ حضور کی ذات اقدس قرآن مجید کی روح سے جامع صفات اور جامع کمالات کی مالک، یعنی علم ہے تو علم کی کوئی ایک صورت نہیں حضور کو اللہ نے بخشی، بلکہ علم کی جتنی شکلیں اور صورتیں اور جتنی اس کی بلندیاں اور رفعتیں ہو سکتی تھی وہ سب اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ معجزات میں اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی عطا فرمایا، وہ سارے معجزات جو فردن فردن عطا کیے وہ سب کے سب حضور کو عطا فرمائے۔ یعنی کسی کو کوئی شان دی تھی، کسی کو کوئی شان، کسی کو کوئی صفت اور کوئی کمال بخشا تھا، کسی کو علم کا کتنا حصہ دیا تھا، کسی کو علم کا کتنا حصہ، وہ سارا جمع کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے سوا وہ صفات اور وہ شانیں عطا فرمائی جو باقی کسی انبیاء، کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہیں فرمائی گئی، وہ بھی عطا فرمایا۔ اب سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 49 میں نے تلاوت کی ہے، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، 4 معجزات کا، اور ان سارے معجزات کی جو نسبت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے، وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ یہ فرمائیں گے کہ بے شک میں تمہارے پاس آ گیا ہوں اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے معجزہ لے کر، نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی میں سے ایک پرندے کی سی صورت، کہیئت الطیر، ایک پرندے کی سی صورت، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے مزید اپنے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں، ہر جگہ صیغہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادر ذات نابیناؤں کو آنکھیں دیتا ہوں، ان کو بینا کرتا ہوں، اور میں کوڑھوں کو سونا کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم چھوڑتے ہو،
फी बुयूतिकुम अपने घरों में, इन फी ज़ालिका लआयत लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, बहुत बड़ी इसके अंदर दलील है, मोजज़ा है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अब इस सारे मकाम के अंदर ये वो मोजज़ात हैं, ये वो शाने हैं कि आम आदमी और हमारा अकीदा और ईमान यही है, अल्लाह ही पैदा फरमाने वाला है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, और अल्लाह ही गैब का जानने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई गैब के जानने वाला नहीं, कोई पैदा फरमाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई जिंदा करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई किसी को शिफा देने वाला नहीं। अब जबकि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं और अल्लाह पाक उनकी बाबत फरमा रहा है कि पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास तशरीफ लाएंगे, व रसूलन इला बनी इसराइल के पास आएंगे, उनसे आकर वो फरमाएंगे कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूं तुम्हारे रब ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से निशानी लेकर। अब फिर उन निशानियों का जिक्र किया। पहले हिस्से में फरमाया कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आ गया हूं निशानी लेकर, मोजज़ा लेकर। फिर उन निशानियों का जिक्र किया। फिर उन निशानियों में हर निशानी के साथ हर मोजज़े की निस्बत जो है वो अपनी तरफ की। पहली फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी में से, कीचड़ में से एक परिंदे की सूरत बनाता हूं और फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो जिंदा हो जाता है, वो परिंदा बन जाता है। निस्बत अपनी तरफ फरमाई कि मैं करता हूं। ये सारे मोजज़ात की निस्बत आपने अपनी तरफ की। अब अल्लाह पाक ने दूसरे मकाम पर इसकी नफी नहीं की बल्कि तईद फरमाई। अल्लाह पाक ने तईद फरमाई और तईद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरम बिइज़्नी, तू ही फूंक मारता है इसमें, तू ही परिंदे की सी मूरत बना के उसमें फूंक मारता है मेरे इज़्न से और वो परिंदा बन जाती है। वह तुबरियुल अकमह वल अबरसा, और तू ही नबीनाओं को बीना करता है और कोढ़ों को सोना करता है। वह तुहिल मौता बिइज़्नी, और तू ही मुर्दों को जिंदा फरमाता है मेरे इज़्न से। यानी अल्लाह पाक ने बजाय नफी करने के, बजाय इस बात को रद्द करने के, अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम के इस कौल की तायीद फरमाई कि ऐसा ही है जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो इससे पहली बात तो ये पता चल रही है कि ये सारे जितने उमूर हैं ये सारे अल्लाह की शानें हैं, अल्लाह की सिफतें हैं, अल्लाह के काम हैं। ईसा अलैहिस्सलाम सरअंजाम दे रहे हैं और सरअंजाम देते हुए वो ये नहीं कह रहे कि अल्लाह करता है, वो ये नहीं फरमा रहे कि अल्लाह पैदा करता है, वो ये नहीं फरमा रहे कि अल्लाह शिफा देता है, वो ये नहीं कह रहे कि अल्लाह पाक जो है वो मुर्दों को जिंदा फरमाता है। वो फरमा रहे हैं कि मैं पैदा करता हूँ, मैं शिफा देता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, लेकिन साथ एक लफ्ज ऐड कर रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के इज़्न से, ताकि लोगों के ज़हनों में ये न जाए कि मैं अल्लाह के मद्दे मुकाबिल हूँ या खुदा हूँ या मेरी अपनी ताकत ऐसी है कि मैं भी ये सारे काम अज खुद करने के काबिल हूं और इस पर कुदरत रखता हूं। बिइज़्निल्लाह कहने का मतलब ये है कि ये सारे काम मैं ही कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूं, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के इज़्न से कर रहा हूं। तो इससे जो नुक्ता हमें समझ में आया है कि दरअसल जुबान बंदे की होती है, हुक्म अल्लाह का होता है, हाथ बंदे का होता है, ताकत, कुदरत, तसर्रुफ, इख्तियार अल्लाह का होता है। इसी तरह से उस बंदे का ये कह देना अपनी निस्बत के ये काम मैं कर रहा हूं, इसमें कोई शिरक वाली बात नहीं है। जैसा कि ये कहा जाता है कि ये कहना शिरक है कि मैं देता हूं, मैं पैदा करता हूं, मैं मारता हूं, मैं शिफा देता हूं, ये शिरक है। अगर ये शिरक होता तो ईसा अलैहिस्सलाम ये कलिमात ना इरशाद फरमाते। जब ईसा अलैहिस्सलाम खुद कुरान के अंदर ये कलाम अल्लाह ने नाजिल कर दिया है, पहली उम्मतों के नबी हैं, कुरान मजीद में उनका कौल उतर आना ये इस तालीम के लिए है ताकि हर किसी को ये अकीदा मिल जाए कि
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات دکھائے، اور اس کی شانوں کا، ان معجزات کی شانوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر شان کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ یہ میں کرتا ہوں۔ لہذا جیسے نبیوں کا یہ فرمانا کہ میں یہ کرتا ہوں، پیدا بھی کر رہا ہوں، شفا بھی دے رہا ہوں، اسی طرح سے میں مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہوں، ولیوں کا بھی اسی طرح کا کلام فرمانا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، اس میں کہنے میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کلمات شرک ہیں۔ یہ شرک اس وقت بنیں گے جب بندہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں اور میں اللہ کے مقابل یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں، میں خود معبود اور الہ کی حیثیت رکھتا ہوں، اور بندہ بھی اس کے متعلق دوسرا یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بھی اللہ کی طرح سارا کام سر انجام دے سکتا ہے اور دے رہا ہے، لہذا یہ بھی خدا ہے۔ جب یہ عقیدہ نہ ہو اس کے بارے میں خدا ہونے کا، الہ ہونے کا، پھر شرک وارد نہیں ہوتا۔ عقیدے میں یہ بات رہے کہ یہ خدا نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، یہ خدا نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ خدا نہیں ہے، اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہیں، یہ عقیدہ اگر رہے، اور اس عقیدے کے ساتھ اس کی طرف منسوب کر دینا کسی دوسرے شخص کا، نہ وہ مشرک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا خود اپنی طرف اس کو منسوب کر کے بیان کرنا اس سے وہ مشرک ہوتا ہے۔ یعنی یہ شرک ہے ہی نہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بھی مشرک ہوتے، کہ وہ ایک ایک جملے کے ساتھ یہ فرما رہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو بس یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھی شانیں بخشی ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں اللہ نے ولیوں کو بھی شانیں بخشی ہیں۔ سو جو کام نبی سر انجام دیتے ہیں معجزات کی صورت میں، اللہ پاک نے وہی کمالات ولیوں کو بھی عطا فرمائے ہیں کرامات کی صورت میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو ولی کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود۔ یہ سارے مقامات اگر آپ پڑھیں اور اس پر غور کریں تو بڑی اچھی طرح سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو کن شانوں سے اور کن کن مقامات سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے جب تخت بلقیس کے لیے حکم فرمایا تو آپ نے اپنے حواریوں سے، درباریوں سے فرمایا کہ ہے کوئی ایسا جو مجھے ملکہ بلقیس کا تخت ابھی فوراً حاضر کر دے یہاں پر۔ اب پیغمبر کا یہ اپنے درباریوں سے، امتیوں سے یہ کہنا، یہ اس بات کا تصور دے رہا ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں جن سے کہہ رہا ہوں ان سے کہنا ناجائز نہیں ہے، ان سے کہنا شرک نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ پاک سے کہا جائے۔ میں پیغمبر ہو کے بندوں سے کہہ رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں ان کو تعلیم دوں کہ میں پیغمبر ہو کے اللہ پاک سے استدعا کروں، اللہ پاک سے عرض کروں اور اس سے دعا کروں کہ اے اللہ مجھے تخت بلقیس جو ہے وہ یہاں عطا فرما دے ابھی چشمے زدن میں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، جس سے یہ پتا چلا کہ کسی اللہ کے ولی سے، بزرگ سے، محبوب برگزیدہ سے یہ سوال کرنا کہ مجھے فلاں چیز عطا کر دو، فلاں چیز دے دو، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو سلیمان علیہ السلام پر بھی یہی پھر لاگو ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے مانگا اور ان سے کہا کہ لا کر دو، تو پھر سلیمان علیہ السلام اس کا مطلب ہے شرک کی تعلیم دے رہے؟ نہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سے ایک جن نے اٹھ کر کہا کہ یہ کام میں سر انجام دیتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ انہوں نے کہا جی کہ اتنی دیر میں جتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں، اس سے پہلے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جتنی قوت اس جن نے اپنی دکھائی ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی قوت کا مالک موجود ہے۔ ایسے تو نہیں لفظ بات تو نہیں، فضول بات تو نہیں کر سکتے پیغمبر علیہ السلام۔ پیغمبر علیہ السلام اگر یہ بات کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے ان امتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنی قوت یا اتنی دسترس ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا تبھی انہوں نے جن سے منہ موڑ کر پھر انہوں نے دوسری طرف جو ہے وہ کہا، فرمایا کہ کوئی اور شخص۔
پھر ایک شخص اٹھا, اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک وہ شخص اٹھا جس کے پاس علم تھا کتاب کا, کچھ علم تھا, اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں یہ لا دیتا ہوں. کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. اب 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس کا لایا جانا, وہ تو ہمارے تصور میں سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو, یا کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے, اس کے کھڑے ہونے سے یا کھڑے ہوئے شخص کے بیٹھنے سے پہلے لا دیا جائے, ہم تو یہ بھی نہیں تصور کر سکتے. تو بجائے اس کے کہ آنکھ جھپکنا, آنکھ کا لوٹ کر آنا, نظر کا لوٹ کر آنا, اس سے بھی پہلے تخت بلقیس آ جائے, تو یہ تو پھر انسان کی عقل سے بہت ماورا باتیں ہیں. اور یہ کس سے صادر ہو رہا ہے؟ آپ کے امتی سے, جس کا نام آصف بن برخیہ ہے. آصف بن برخیہ ہے, وہ صحابی ہیں, آپ کے امتی ہیں, ولی ہیں, نبی نہیں ہیں. اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جس کے امتی کا, جس کے صحابی کا قوت کا, طاقت کا یہ عالم ہو, اس کی شان کا یہ عالم ہو, اس نبی کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی اگر ان کے امتی کے اندر اتنی دسترس ہے, اتنی قوت ہے, وہ یہی تو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو ان کی تربیت دی ہے اور جو ان کو فیض دیا ہے, جو ان کو ایمان بخشا ہے, عمل بخشا ہے, علم بخشا ہے, اس کی بدولت میرے امتی اس درجے پر فائز ہیں کہ وہ 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس پیش کر سکتے. وہ تو 900 میل پر تھا, اگر ہزاروں لاکھوں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھی ہوتا تو بھی ناممکن نہیں تھا. قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ تب بھی ان کے اندر اتنی قوت اور اتنی دسترس تھی کہ وہ وہاں سے لا کر کے تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے شرک وارد نہیں ہوتا. کسی کے مانگ لیا جائے, کسی کو درخواست کر لی جائے کہ آپ عطا کر دیں, آپ پیش کر دیں. تو سلیمان علیہ السلام اگر شرک ہوتا تو وہ اللہ سے عرض کرتے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما دے اور تیری بارگاہ میں درخواست ہے. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید میں. یہ میں نے ایک مثالیں دی آپ کو. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا معجزہ دکھاتے تھے, یہاں پر ان کے بہت سارے معجزات ہیں. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ان کے 4 معجزات کا ذکر آیا ہے. پہلا معجزہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ مٹی اٹھائے کوئی بندہ, مٹی اٹھا کے اس کی مورتی بنا دے, مورتی بنا کے اس کے اندر پھونک مارے, اس کے پر بھی بن جائیں, اس کی آنکھیں بھی بن جائیں, اس کی چونچ بھی بن جائے, اس کا منہ بھی بن جائے, اس کے اندر خون بھی گردش کرنے لگ جائے, وہ اڑنے بھی لگ جائے, اس کے اندر روح بھی داخل ہو جائے. مٹی سے یہ کوئی ایک چیز تھوڑی ہے, یہ کتنے معجزات اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں کہ مٹی سے ایک مورتی بنائی ہے جسٹ, پھر اس میں پھونک ماری ہے, اور اس پھونک مارنے سے وہ پورا پرندہ بن گیا ہے, پر بن کے اس کے اڑنے لگ گیا. مطلب اڑنے لگ گیا تو اس کے اندر روح بھی آ گئی ہے, اس کے اندر خون بھی پیدا ہو چکا ہے اسی لمحے, اس کی آنکھیں بھی ہیں, وہ دیکھ رہا ہے اڑتے پھرتے ادھر ادھر. آپ نے صرف ایک پرندہ نہیں, آپ نے چیل بنائی, کوا پیدا کیا, آپ نے چمگادڑ پیدا کی, آپ نے کبوتر پیدا کیا, 4 پرندے آپ نے پیدا کیے. اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف یہ 4 پرندے میں بنا سکتا ہوں بس, یا مجھے صرف یہ اذن. آپ فرماتے تھے جو تمہارا دل کرتا ہے نا, جو پرندہ کہتے ہو وہ بتاؤ, میں بنا دیتا ہوں. اور وہ پرندہ یہ نہیں کہ وہ مطلب اڑتا تھا اور اڑ کر پھر وہ گر جاتا تھا یا مر جاتا تھا, نہیں, وہ پھر اڑتا رہتا تھا, اور جیسے پرندے ہوتے ہیں ویسے وہ پرندہ بن کے وہ باقی بھی رہتا تھا, جیسے باقی پرندوں کی زندگیاں, پھر اس کی بھی اسی طرح سے زندگی. بعض روایات میں ہے کہ جی وہ اڑتا تھا اور پھر تھوڑی دور جا کے وہ گر جاتا تھا, نہیں, پھر تو ناقص ہو گیا, پھر تو اس میں نقص کا واقع ہو گیا. پھر تو جب نقص واقع ہو گیا تو وہ جو چیز ثابت کرنا چاہ رہے تھے اس کے اندر تو نقص اور کمزوری, وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک, اس کے قبضے میں, اس کی قوت میں, اس کی قدرت میں, اس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے کہ اس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, اور اس ساری کائنات کو پیدا فرمانے پر قادر ہے. انی اخلق لکم من الطین کے عمل سے وہ اللہ کی قدرت کو اور اس کی تخلیق کو ثابت کر رہے تھے. اسی طرح سے
فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک مارنے کے عمل سے وہ اللہ کی قدرت تخلیق کو، اللہ پاک نے بھی تو یہی فرمایا تھا فرشتوں سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا جب میں اس کو بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، اس کا سٹرکچر بن جائے، اس کی مورتی بن جائے، اس کا وجود تشکیل پا جائے، تو پھر میں کیا کروں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، وَنَفَخْتُ، تو نفخ ہوتا ہے پھونکنا، فرمایا میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جیسے، اب اس پر سوال تھا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ان کا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کا ایک بندہ عیسیٰ یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر اس سے یہ دیکھ کر کہ جان جاؤ اور مان جاؤ میرے رب کی شانوں کا عالم کیا ہے، اس کی قدرت تخلیق کا عالم، اس کی شان تخلیق کا عالم کیا ہے۔ ساتھ وہ یہ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، ابھی بھی اللہ کا ہی اذن ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکمہا ایسے اندھے جو ماں کے پیٹ سے، جس کو مادرزاد اندھا کہتے ہیں، اب اس کا علاج نہیں ہے، کسی کے آنکھ میں موتیا اتر آئے، کسی کی آنکھ کی نظر کمزور ہو جائے تو اس کا تو علاج ہے، آپریٹ کروا لیں گے آپ، لیکن جس کی آنکھ کے اندر پتلی ہی نہیں ہے، جو مادرزاد اندھا ہے، اس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ آنکھیں اس کو نہیں مل سکتی، اس کی آنکھیں نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مادرزاد اندھوں کے لیے بھی ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جو لا علاج کوڑی ہوتے تھے، جن کو برس کی بیماری ہوتی تھی، ان پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو بھی شفا ہو جاتی تھی۔ اور چوتھا یہ کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مرے ہوئے لوگ، آپ نے 4 لوگوں کو زندہ فرمایا، جن میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت سام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حضرت سام جو تھے 4600 سال پہلے انہوں نے وفات پائی تھی، 4600 سال پہلے وفات پائی تھی۔ تو کئیوں کو آپ نے جو ہے زندہ فرمایا، تو ان کا نہیں جی یہ تو ابھی سال پہلے فوت ہوا تھا، 200 سال پہلے ہوا تھا، 50 سال پہلے ہوا تھا، تو ہزاروں سال پہلے ان کا، چلو پھر ہزاروں سال پہلے جب انہوں نے پڑھا ہوا تھا کتابوں میں، تو وہ لے گئے حضرت سام علیہ السلام کی مزار پر، تو حضرت سام علیہ السلام کی مزار پر آپ نے جا کے فرمایا کہ اٹھ کر اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ ان کی قبر شک ہوئی، حضرت سام اپنی قبر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں، آپ کو اللہ کی شان دکھانے کے لیے زندہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا دکھا لی تو پھر مجھے اجازت ہے میں واپس لوٹ جاؤں؟ تو پھر آپ نے ان کو دوبارہ اجازت عطا فرمائی، تو آپ دوبارہ اپنی قبر مبارک میں لیٹ گئے۔ یہ حضرت سام کا، یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہر بار آپ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں، تو پھر آپ دافل بلا نہ ہوئے، دافل وبا نہ ہوئے، آپ پیدا فرمانے والے، قدرت رکھنے والے، یہ بیماری سے شفا دینے والے نہ ہوئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ، یہ جو آپ کلمات کہتے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب جب آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے پھر جامع صفات، جامع کمالات، جامع معجزات بنایا، جامع کمالات، جامع صفات، جامع معجزات بنایا، اور کوئی ایسی صفت اور ایسی شان نہیں جس کو درجہ کمال پر اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا۔ میں ان کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے حضور سیدنا غوث الاعظم کی چند کرامات کا تذکرہ کر لیں، اب انہی کی اسی آیت کے ریفرنس میں۔ اچھا، اس میں آخری بات وہ یہ فرما رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو۔ مبشر صاحب آپ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائیں، میں یہاں بتا دوں ساروں کو کہ مبشر صاحب نے آج جو ہے وہ مرغ کھایا ہے، آج مٹن کھایا ہے، آج انہوں نے فلاں سبزی کھائی ہے، آج ابھی وہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اتنا کھا لیا انہوں نے، اتنا ان کی پلیٹ میں باقی رہ گیا ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے فریج میں رکھ دیا۔ میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں۔
پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو نا، جو تمہارے پیٹوں میں ہے، میں تمہیں اس کو بھی خبر دیتا ہوں، اور جو تم اس میں سے بچا کے اپنے گھروں میں رکھاتے ہو، میں تمہیں اس کو بھی خبر دیتا ہوں کہ تم نے کہاں پر کیا رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں، آپ کو بچوں سے بڑا پیار تھا، بچوں سے آپ کھیلتے تھے، پیار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بچے جو تھے وہ آپ کے گرد ہر وقت کھیلتے رہتے تھے، گرد آپ کی جمع رہتے تھے۔ آپ بچوں کو بتاتے تھے، میں تمہیں بتاؤں تمہارے گھر میں تمہارے ابا نے کیا چیز رکھی ہے، تمہاری اماں نے کیا چیز رکھی، کہاں رکھی کھانے والی چیزیں، بتاؤں تمہیں؟ تو وہ کہتے تھے جی بتائیں۔ آپ فرماتے تھے فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ فلاں چیز پڑی ہے کھانے والی، وہ جاتے تھے، جا کے نکال کے کھا لیتے۔ تو وہ لوگوں نے آ کے بڑی شکایت کی کہ تسی یہ سارا معاملہ ہم چیزیں رکھتے ہیں حفاظت کے ساتھ، آپ ان کو بتا دیتے، یہ ساری چیزیں نکال کے کھا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جان لو کہ اللہ اس سے زیادہ باخبر ہے، میں تو اس کا بندہ عیسیٰ ہوں جو تمہیں اس کے علم سے کچھ حصہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ مقصد تھا ان کا کہ تاکہ وہ اللہ کے علم کو جان لیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم پر الزام یہ ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں قرآن نہیں آتا، کوئی قرآن سے دلیل دو، وہ نہ علم جانتے ہیں نہ غیب جانتے ہیں، وہ تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، یہ دافل بلا تم نے کہہ دیا، شرک کر دیا ہے، یہ تم نے دافل بلا والوبا والقحط والمرض والعالم کہہ دیا، شرک کر دیا ہے۔ بابا آؤ قرآن پڑھو، قرآن کے اندر اگر عیسیٰ علیہ السلام دافل بلا والوبا ہیں تو پھر مصطفیٰ تو درجہ کمال پر دافل بلا والوبا اور والقحط والمرض والعالم۔ پھر اگر وہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون میں عیسیٰ علیہ السلام جو وہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو علم مبارک پھر وراء الورا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو جب وہ خود فرما رہا کہ میں نے غیب کے لیے رسولوں میں سے کسی کو چن لیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو چنا، ان کو علم دیا، جیسے حضرت سلیمان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو اس نے بہت سارا علم عطا فرمایا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو جو کچھ میں نے نبیوں کو دیا ہے سارا آپ اپنی جھولی میں ڈال، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، میرے حبیب یہ انبیاء ہیں، ان کو جو کچھ ہم نے ہدایتیں دی ہیں، جو کمالات، جو فضائل دی ہیں، فبہداہ مقتدی، میرے حبیب آپ سب کا سب اختیار فرما لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تو پھر علم کے اعتبار سے دیکھو، یہ سورہ انعام کی میں نے دوسرا حصہ، یہ پہلے جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 90 ٹھیک۔ یہ پورا رکوع اس سے پیچھے جو ہے وہ نبیوں کے فضائل اور ان کی شانوں کا بیان ہے، اور اس کے آخر میں اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیب کی بات آئے، یہ سارے معجزات جن کی بات ہو رہی ہے ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر درجہ کمال پر فائز ہے۔ اب سیدنا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں عرض کرتا ہوں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان اللہ نے یہ جتنے معجزات ہیں ان کو بطور کرامت عطا فرمائے تھے۔ آپ نبی تو نہیں ہیں، آپ مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے، آپ کوڑوں کو سونا بھی کرتے تھے، آپ لا علاج مریضوں کو اور نابیناؤں کو بینا بھی کرتے تھے۔ آپ کے ایک واقعات نہیں، اتنی کرامات ہیں اس باب میں جس کا حساب نہیں۔ ایک کا عرض کر رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے کہ آپ کے دوران خطاب ایک چیل، ایک پرندہ جو ہے وہ اوپر سے پھڑپھڑانے لگا، یعنی شور کرنے لگا، تو آپ نے دوران خطاب یوں جلال کے ساتھ جو اس کی طرف دیکھا تو وہ اسی لمحے مر کر نیچے آ گرا۔ جب آپ خطاب سے واعظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کو اپنے پاؤں کی جاتے ہوئے ٹھوکر لگائی، فرمایا ہمیں تمہارا مارنا مقصود نہیں تھا، ادھر گرا دیا ایک نظر کے ساتھ، ادھر ٹھوکر ماری اور اڑا دیا۔
یہ شان ہے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ۔ یہ بہجت الاسرار یہ کتاب ہے آپ کی شان اقدس کے حوالے سے لکھی گئی، اور یہ حدیث پاک کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ جیسے حدیث پاک کی کتابیں نا پوری سند کے ساتھ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو عربی میں ہے اور یہ ساری سند کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔ یہ اس طرز پر بہجت الاسرار ہے، اس سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک تاجر تھا بہت بڑا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ آپ کے والد گرامی، آپ کے نانا جان یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اقدس ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو وہ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ۔ تو کہنے لگا کہ میری درخواست ہے کہ میرے گھر پر آپ تشریف لائیں کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اجازت ملے گی تو ہم آئیں گے۔ پھر آپ نے توقف فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا ہم آئیں گے۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے خواص مریدین میں سے حضرت شیخ علی بن حیتی بھی تھے، ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھے تھے دسترخوان پہ کھانے کے لیے۔ تاجر نے کہا جی کھانا شروع کریں۔ آپ نے کھانا نہیں شروع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ٹوکرا پڑا ہے نا یہ اٹھا کے لاؤ میرے پاس۔ وہ جب اس کو اٹھانے لگے تو وہ بڑا وزنی تھا، بڑا بھاری تھا۔ خیر وہ اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کھولو۔ اس کو کھولا تو اس کے اندر تاجر کا بیٹا تھا، جس مقصد کی خاطر اس نے یہ بزم سجائی تھی، یہ محفل دعوت کی رکھی تھی، وہ ایک تو نابینا تھا مادرزاد، اور دوسرا اس کو برس کی بیماری تھی، کوڑی تھا اور اپاہج بھی تھا، چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یوں ہاتھ پھیرا، اسی لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چلنے لگا اور دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں روشن تھی۔ حضور سیدنا غوث وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے بطور معجزہ، تو ماننا پڑے گا اللہ نے ولیوں کو بھی قرآن مجید میں بہت ساری شانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا سیدنا غوث العظم کی شان کے اندر یہ کرامت بھی ہے کہ آپ کوڑوں کو سونا بھی کرتے تھے اور نابینوں کو بینا بھی کرتے تھے، مردوں کو بھی زندہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آپ کے پاس آئیں، انہوں نے آ کے کہا کہ میرا یہ بچہ آپ قبول فرما لیں تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اس کی آپ کی طرف بڑی توجہ ہے اور بڑا دھیان لگا رہتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ جو ہے بڑا کمزور اور لاغر ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے وہ چبا رہا ہے۔ تو اسے دیکھا نہ گیا، وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ وہ میرے بچے کا کیا حال ہو گیا، وہ تو سوکھ گیا، اس کو روٹی بھی نہیں دیتی کھانے کے لیے۔ آپ کے سامنے جو آپ کے ساتھ اس وقت حلقہ احباب لوگ بیٹھے تھے، وہ ابھی مرغی کھا کے فارغ ہوئے تھے، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ خاتون کی بات سن لی، ان ہڈیوں کو فرمایا اٹھ کر زندہ ہو جاؤ۔ وہ فوراً مرغ بن گیا اور اس کے پر نکل آئے اور وہ فوراً زندہ ہو گیا، وہ چلنے لگا۔ آپ فرمانے لگے کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو وہ بھی پھر مرغی کھائے گا، وہ بھی پھر گوشت کھایا کرے۔ یعنی آپ نے اس وقت اپنی شان کا یہ بھی اظہار فرمایا کہ اللہ پاک نے اتنی شانیں بخشی ہیں، اتنے کمالات بخشی ہیں۔ تو الغرض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں میں بے شمار ایسی کرامات ہیں کہ جس میں آپ مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خطاب فرما رہے تھے، بارش ہونے لگ گئی، بارش ہونے لگ گئی تو آپ نے اللہ پاک سے بڑے محبوبانہ انداز سے عرض کیا، باری تعالیٰ انا اجمع وانت تفرغ، میں جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کر دیتا ہے۔ وہ اسی لمحے بارش رک گئی، اور وہ اس مجمع پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اس مجمع کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی، اور وہ مجمع جو بیٹھا تھا وہ اسی طرح سے بیٹھا تھا، اس پر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اتنے لاڈ کے ساتھ جب آپ نے یہ کلمات عرض کیے، باری تعالیٰ کہ میں جمع کرتا ہوں اور تو منتشر کرتا ہے، اور اسی لمحے بارش ہوئی۔ آئیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے چند ایک معجزات حضور کے عرض کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کر چکا کہ حضور تو پھر امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں،
وہ سارے معجزات اور کمالات اور صفات جو اللہ نے نبیوں کو فردن فردن عطا کیے وہ حضور کی ذات اقدس میں جمع ہے، اور اس سے ورا وہ کچھ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھا ہے جو باقیوں ساروں کو مل کر بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ ان میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ معجزات کی دنیا میں وہ معجزات اس زمانے کے ساتھ گزر گئے، آج اگر کوئی معجزہ دکھانا چاہے، قیامت تک کے لیے حضور کا زمانہ ہے، قیامت تک حضور کا زمانہ ہے، تو کوئی کہے کہ معجزہ دکھاؤ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، اس کو قرآن مجید دکھا دو۔ اس میں اللہ کا چیلنج موجود ہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کتاب بنا کے لا دو، اس جیسی 10 صورتیں لا کے دکھا دو، اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لا کر دکھا دو۔ آج 1400 سال گزر چکے مگر قرآن مجید کی مثل کوئی ایک آیت بنا کر نہ لا سکا، کوئی ایک سورت بنا کر نہ لا سکا۔ تو آج بھی قرآن مجید کا یہ معجزہ زندہ ہے، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترا ہے۔ لہذا حضور کے سچا نبی اور رسول ہونے کے لیے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن۔ اس قرآن کے اندر پھر اللہ نے ساری شان نبیوں کے بھی بیان کی، معجزات بھی بیان کیے، وہ سارے ماننا پڑیں گے کہ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک خاتون جن کے حساب زادے محمد بن حاتب ان کا نام تھا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، وہ ہنڈیا اٹھانے لگے، چھوٹے بچے تھے ابھی، تو ہنڈیا چولہے سے اتارنے لگے تو ان کا ہاتھ جل گیا، ہاتھ جھلس گیا ان کا۔ ان کی ماں ان کو اسی طرح سے اٹھا کے حضور کے پاس لے آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جلا ہوا ہاتھ ہے، جلسا ہوا ہاتھ ہے، بچہ رو رہا ہے تکلیف کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس کو مس کیا اور اس کے اوپر پھونک ماری۔ اسی لمحے ساری جلن، ساری درد، ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی کی جنگ کے دوران ٹانگ کٹ جاتی ہے، کسی کی آنکھ نکل جاتی ہے، کسی کا بازو اتر جاتا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلی ہوئی آنکھ، کٹا ہوا بازو، ٹوٹی ہوئی ٹانگیں حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ دہن مبارک لگا کے اس کو اس کی جگہ پر رکھتے، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ٹوٹی ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جنگ خیبر کا موقع ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ نے فتح مقدر کر دی ہے۔ اب اگلے دن سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کون خوش قسمت شخص ہوگا جس کو حضور علم عطا فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھا، ان میں حضرت علی نظر نہ آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، آنکھیں درد کر رہی، دکھ رہی ہیں ان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو لے کر آؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی دونوں آنکھوں میں ڈالا، اسی لمحے ان کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا اور آشوب چشم کا جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا، فرمایا جاؤ علی، جا کے جنگ لڑو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں فتح مقدر کر دی ہے۔ تو یہ آشوب الغرض کوئی مادرزاد نبینا ہوتا تھا تو وہ بھی حضور کے شفا خانہ میں آتا تھا، کسی کو کسی قسم کا کوئی مرض ہوتا تھا، ان کے جانور بگڑ جاتے، وہ جانوروں کے بگڑنے کی فریاد حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے۔ آقا میرا اونٹ جو ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے دوڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ ایک ہاتھے میں بندھا ہوا تھا حویلی کے اندر، صحابہ ساتھ تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اندر نہ جائیے، وہ ساروں کو کاٹتا ہے، بھاگتا ہے سب کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ تو کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو وہ بھاگ کے حضور کے آگے قدموں میں گر گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہ میرا مالک مجھ سے اسی طرح سے کام لیتا ہے جس طرح مجھ سے جوانی سے لیتا تھا، اب مجھ سے اس طرح سے کام نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جانور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ان کی فریادیں لے کر آتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں کہ راستے میں آواز آئی اچانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کھڑے ہو گئے، رک گئے۔
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दाएं बाएं, कोई शय नजर नहीं आई। फिर हुजूर चलने लगे, फिर आवाज आई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो झाड़ियों में एक हिरन बंधा हुआ था, हिरनी बंधी हुई थी, उसको शिकारी ने बांध कर रखा हुआ था, वो हुजूर को पुकार रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाके खड़े हो गए और उसके वो थोड़ी देर में वो शिकारी आ गया जिसने उसको बांधा था, फरमाया इसको छोड़ दो। क्यों? उस हिरनी ने हुजूर से दरखास्त की, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे हैं फुला जगह पे, मुझे इजाजत, इसका हक है, इसने मुझे पकड़ लिया है, ठीक है, मुझे इजाजत दे दो, मेरा दिल कह रहा है मैं उनको जाके दूध पिला, मैं वापिस आ जाऊंगी। तो आपने फरमाया कि ये कह रही है कि मैं दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, इसको छोड़ दे, ये दूध पिला के वापस आ जाए। वो कहने लगे ये जानवर, भला ये बात और ये मामला ये कैसे हो सकता है? इसकी जमानत देते हैं आपकी ये वापस आ जाएगी, ऐसे पलट के इसको मैं खोल दूं? बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा। फरमाया मैं जमानत देता हूं मोहम्मद मुस्तफा, उस वक्त तक यहां खड़ा हूं जब तक कि ये वापस नहीं आ जाती। हुजूर वहां खड़े हो गए, उसने हिरनी को छोड़ा, वो गई जाके बच्चों को दूध पिला के वापस आ। अल्लाह अकबर। उसने जब ये माजरा देखा तो पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इतनी शानों से, इतने मोजज़ात से, इतने कमालात से नवाजा। एक जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल में भी वो हदीस पाक आई है, दीगर कुतुब में भी। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं नबीना हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे आंखें अता कर दे, बीना कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा बताओ, अगर तुम्हें इसके बदले में आखिरत में अजर अता कर दे तो वो ठीक नहीं? उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत का अजर तो जब आएगा तब आएगा, मुझे आंखें चाहिए। अल्लाह अकबर, मुझे आंखें चाहिए। मेरा दिल कहता है कि उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ये बात आ रही होगी, आका वो तो बड़ा लंबा वक्त है, आका मुझे अब आंखें चाहिए ताकि आपकी ज़ियारत कर सकूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा फिर ऐसा करो, घर जाओ और घर जाकर वुजू करो और वुजू करके 2 नफल अदा करो, 2 नफल अदा करके ये दुआ पढ़ो। अब वो दुआ के अल्फाज सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ तेरे महबूब नबी रहमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। ये दुआ करो, मेरे वास्ते से जाके दुआ करो और फिर कहो या मोहम्मद, फिर मुझे मुखातिब करो, इस्तिगासा पेश करो मेरी बारगाह, या मोहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करता हूँ। इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाजी, या रसूलल्लाह मैं अपनी इस हाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करता हूँ। फतक़दी अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़ी फ़िय्या, ए अल्लाह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को मेरे हक में कबूल फरमा। ये जाके दुआ करो। सहाबा कहते हैं वो शख्स अभी गया था कि उसी लम्हे वो वापस आ गया, तो वो ऐसे देख रहा था जैसे कभी नबीना था ही नहीं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए कलिमात के साथ जब जाके उसने दुआ मांगी और वसीला तलब किया अल्लाह की बारगाह में हुजूर का, तो अल्लाह ने फौरन आंखें अता फरमा दी। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान मजीद के ये मकामात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात अज़हर मिन अश-शम्स हो जाती है कि अल्लाह ही करने वाला है, कादिर वही है, कुदरत वही है, ताकत वही है, इज़्न उसी का है, लेकिन वो जिसको अपना इज़्न सादर कर दे, जिसको वो अपना इज़्न बख्श दे, वो फिर हाथ उसका होता है लेकिन कुव्वत अल्लाह की होती है, आंख उसकी होती है लेकिन देखने वाली ताकत पीछे अल्लाह की कारफरमा होती है, कदम उसका होता है लेकिन उसको ताकत में उठाने वाली जात अल्लाह की होती है। ये तो हदीस कुदसी भी है कि जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है
मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, नवाफिल पढ़ता है, फर्ज पढ़ता है, फराइज के साथ फिर नवाफिल में कसरत करता है, हत्ता के वो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरा महबूब हो जाता है। फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता। फबसरहु लती युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। वयदहु लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है। वरिजलहु लती यमशी बिही, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। यही वो मतलब है कि होता वो बंदा खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, बंदा ही है, लेकिन उस बंदे पे अल्लाह का करम इतना उतर आया है, वो बंदा अल्लाह के साथ इतना महबूब और उसका मुकर्रब हो गया है कि अल्लाह पाक ने उसको अपनी उन सिफ्तों, उन शानों के साथ उसको बाकमाल कर दिया है कि निगाहें देखने वाली बज़ाहिर इसकी हैं, लेकिन हकीकत में देख खुदा रहा होता है, हाथ इसका होता है, मगर हकीकत में कुव्वत और तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला का होता है। लिहाजा उस बंदे का फिर ये कह देना कि ये मैं करता हूं, ये शिरक नहीं है। किसी का उसको ये कह देना कि आप अता फरमा दें, ये शिरक नहीं है। कोई उससे तीसरा ये पूछ ले कि भाई कहां से मिला है, तो वो ये कह दे कि दाता अली हुजवेरी से मिला है, शिरक नहीं है। वो कहे शिफा, आप कहें कि किससे शिफा मिली, वो कहे जी डॉक्टर इनाम साहब से शिफा मिली है। तो डॉक्टर कहां से मिली, पोनस्टान की गोली खाने से आराम है। तो पोनस्टान की गोली खाने से आराम आया, इसको मान ले और कहे कि ये दुरुस्त है, और ये कह दिया जाए कि मुझे हुजूर दातागंज बख्श अली हुजवेरी के दर पे हाजिरी के सदके से अल्लाह पाक ने मालामाल कर दिया, तो इससे शिरक वारिद हो जाएगा? नहीं। अगर इससे शिरक वारिद होता तो कुरान मजीद के ये मकामात ऐसे बयान न करते, बल्कि इसकी नफी करके वो कहते कि ये शिरक है, ऐसा मत कहना। इन सारी चीजों का बयान कुरान मजीद का वो इस तायीद के अंदर आ रहा है कि ये कलिमात कहने से शिरक वारिद नहीं होता। शिरक उस वक्त वारिद होगा जब आप उसको अल्लाह का मद्दे मुकाबिल मानेंगे, अलग से उसको एक कुव्वत मानेंगे और अज खुद उसके इल्म को तस्लीम करेंगे कि उसका इल्म भी उसी तरह से है जैसे अल्लाह का इल्म। फिर अगर तो ये शिरक है। अगर आप उसके इल्म को अल्लाह की अता मानते हैं, उसके तसर्रुफ और इख्तियार को अल्लाह की अता मानते हैं, उसकी कुदरत और ताकत को अल्लाह की अता मानते हैं, तो फिर ये शिरक नहीं है, ये ऐन कुरान है, ये ऐन ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह जल्ल मजदूहु कबूल फरमाए।